اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 45 آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جس کی میں نے تلاوت ابھی آپ سامنے کی ہے، اور اس آیت کو آج ہم گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کے لیکچر میں۔ تو چلتے ہیں جی آیت کے الفاظ کی طرف۔ حصہ کوئی نہیں بنائیں گے کیونکہ ہمیں نہ تو وقف کی کوئی علامت نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی حرف عطف نظر آ رہا ہے، ہاں کچھ جملے الگ سے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم ایک حصے کے تحت اس کو انالائز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پہلا لفظ اس میں واو ہے، حرف ہے۔ اذا اس میں ظرف ہے اور شروع میں آ رہا ہے تو ظرفیہ شرطیہ ہوگا اگر اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی، قیلا فعل ماضی ہے، فعل ماضی مجہول ہے، قاف و لام حروف مادہ سے ہم جانتے ہیں کہ اجوف فعل جو ہے، غیر صحیح فعل اجوف، اس کا مجہول جو ہے وہ فیلا کے وزن پر آتا ہے۔ لہم میں لام حرف جر ہے جس کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، اور ہم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے۔ اگلا لفظ اتقو ہے۔ اتقو یہ فعل امر ہے، اور فعل امر میں جمع مذکر کا یہ صیغہ ہے۔ واو قاف یا حروف مادہ ہیں، باب افتعال سے استعمال ہوا ہے۔ ابتقا یا یو تقیو تبدیلی کے بعد اتقا یا یتقیو ناقص کے قواعد اپلائی ہوں تو اتقا یتقی اتقان، جس کے معنی ڈرنا کے ہوتے ہیں۔ ماں جو ہے یہ بلو کلر میں دکھایا گیا ہے تو ماں موصول ہے، جس کے بعد بینہ یہ ظرف ہے اور درمیان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایدی ہے، ایدی جو ہے یہ ید کی جمع ہے اور اس میں منقوص ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس میں منقوص جو ہے، اس میں یا جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے جب اس میں منقوص پر الف لام داخل ہو یا اس میں منقوص جو ہے وہ مضاف بن رہا ہو۔ تو اس میں منقوص یہاں پر مضاف بن رہا ہے اس لیے کہ اسم کے ساتھ ضمیر استعمال ہوئی، اور ہم جانتے ہیں کہ اسم کے ساتھ جب بھی ضمیر استعمال ہوتی ہے تو کنسٹرکشن جو ہے مرکب اضافی کی بنتی ہے۔ ضمیر جو استعمال ہوئی ہے وہ ہے قم، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی، اور اس کے بعد واو حرف ہے، حرف عطف ہے، ما پھر اس میں موصول ہے، خلفہ یہ ظرف ہے اور اس کے معنی پیچھے کے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ضمیر استعمال ہوئی ہے، ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی۔ اس کے بعد لعلہ حروف مشبہ بالفعل جو ہیں ان میں سے ایک حرف ہے، اور اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے قم، یہ ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی ہے، اور چونکہ لعلہ کے اسم کے طور پہ استعمال ہوئی ہے اس لیے اسے پرپل کلر میں دکھایا گیا ہے۔ اور آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے ترحمون۔ ترحمون اونا کی آواز کے ساتھ آ رہا ہے، دو جگہ پر آواز آتی ہے، ہم بار بار یہ باتیں کر رہے ہیں، یا تو جمع سالم مذکر اسم کے آخر میں اونا کی آواز آتی ہے، یا فعل مضارع کے ساتھ اونا کی آواز آتی ہے، اور فعل مضارع بھی جو مرفوع ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع کیسے پہچانتے ہیں؟ علامت مضارع سے پہچانتے ہیں، تو علامت مضارع تا لگی ہوئی ہے اور علامت مضارع بھی پیش والی ہے، تو چار پاسبلٹیز ہیں۔ یہ فعل مجہول ہوگا یعنی پیسو وائس ہوگا اگر مادے کا عین کلمہ جو ہے وہ زبر والا ہو، تو را ہا میم حروف مادہ ہیں جن میں عین کلمہ ہا جو ہے وہ زبر والا ہے، تو رزلٹ نکلا کہ یہ فعل مجہول ہے۔ تو فعل مجہول فعل مضارع اور جمع مذکر حاضر کا یہ صیغہ ہے، اور واو جو ہے سیان کلر میں آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز جمع مذکر حاضر کی۔ باقی راہ میم رحمہ یرحمو باب سمیع اسموں سے استعمال ہوتے ہیں، رحم کرنا اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہوگی، الفاظ کو جوڑ کر جملے کی طرف آتے ہیں۔ واو ہم استنافیہ مانتے ہیں کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں۔ اذا جو ہے یہ ظرفیہ شرطیہ مان لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد دو جملے آ رہے ہیں، ایک جملہ ہمیں اس آیت میں مل رہا ہے اور اگلا جملہ انشاءاللہ تعالی اگلی آیت میں ہمیں مل جائے گا، اور اگر نہیں ملتا تو ہم محذوف بھی اسے مان سکتے ہیں۔ اور بر صغیر کی ترکیب کے مطابق اذا ایسے جملوں میں یعنی جب وہ ظرفیہ شرطیہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو یہ مفعول فی مقدم بن رہا ہوتا ہے آگے آنے والے فعل کے لیے، تو اسی ترکیب کو ہم یہاں پر استعمال کریں گے۔ اذا کو ہم بنا لیں گے جی مفعول فی مقدم، قیلا فعل مجہول ہے، اور جب بھی فعل مجہول ہوگا اس کا نائب فاعل ضرور ہوگا، اور نائب فاعل جو ہے کون ہوگا؟ یہ وہ فعل معروف میں مفعول ہوگا جو جملہ ہوتا ہے۔ لہم جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا قیلا فعل کے، اور اتقو یہ وہ جملہ ہے جو ہم بنائیں گے نائب فاعل۔ تو اتقو فعل با فاعل ہو گیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فعل امر جب بھی آتا ہے تو اس کا فاعل اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور یہ جو واو آپ کو سیان کلر میں ضمیر نظر آ رہی ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر جو ہے جمع مذکر حاضر کی ہے۔ اتقو فعل با فاعل آ گیا،
اب ہمیں چاہیے مفعول بھی ہی، یعنی ترجمہ ہے نا اتقو کا، تم ڈرو، کس سے ڈرو؟ تو وہ ہے ما بین ایدیکم و ما خلفکم، تو اس سے ڈرو جی۔ اس میں ما اسم موصول ہے جس کا صلۃ الموصول جو ہے وہ ہے بین ایدیکم، اور بین ایدیکم جو ہے یہ ظرف مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، یعنی پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے یہ صلۃ الموصول بن رہا ہے ما کے لیے، اور ما اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر یہ بن رہا ہے معطوف علیہ، اور واو حرف عطف ہے، پھر ما اس میں موصول ہے، اور خلفہ کم جو ہے یہ ظرف اور مضاف الیہ یہ صلۃ الموصول بن رہا ہے ما اسم موصول کے لیے، اور ما اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر معطوف بن رہا ہے، اور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بھی بن رہا ہے اتقو فعل کے لیے، اور اتقو فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع نائب فاعل بن رہا ہے قیلا فعل کے لیے، اور قیلا فعل مجہول جو ہے اپنے نائب فاعل اور اپنے متعلق اور اپنے مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط بن رہا ہے، اور جواب و شرط وغیرہ جو ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، اور جو باقی حصہ ہے لعلکم ترحمون اس کو ہم الگ سے ایک جملہ کنسیڈر کرتے ہیں جو کہ لعل سے شروع ہو رہا ہے، اور ہم نے جیسے کہا کہ لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، تو اسم اس کا منصوب ہوتا ہے، لہٰذا کم جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہو گیا، اور خبر کی جگہ پر لعل کی ترحمون جملہ فعلیہ آ رہا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ فعل مجہول ہے، لہٰذا فعل مجہول اور نائب فاعل اس میں ہوں گے، واو جو ہے یہ نائب فاعل کی ضمیر کہلائے گی، گویا فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کے محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے لعل کی، اور لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ سے میچ بھی کر لیتے ہیں، اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اس آیت کو انالائز کیا۔ تو محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ واو عاطفہ ہے، لہم متعلق قیلا کے ہے، ما اس میں موصول ہے، فی محل نصب مفعول بھی، بینہ ظرف ہے منصوب ہے، اور یہ صلہ بن رہا ہے ما کا، واو عاطفہ ہے، ما خلفکم ما بینہ کی مثل ہے، اور وہ معطوف علیہ ہے، واو کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ترحمونہ میں نائب فاعل ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ جملۃ الشرط وفعلہ وجوابہ لا محل لہا معطوف علی جملہ ان نشاء جو پچھلی آیت میں تھا نا اس پر یہ عطف ہو رہا ہے، اور جو انہوں نے جملہ بنایا ہے قیلا، اس کی ترکیب یعنی عرب والے ذرا اور انداز سے کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جواب و شرط جو ہے وہ محذوف ہے، اور باقی اتقوا والے جملے کو وہ فی محل رفع نائب الفاعل قرار دے رہے ہیں، اور لعلکم ترحمون کو لا محل لہا استئناف بیانی قرار دیا ہے، اور جملہ ترحمون جو ہے وہ فی محل رفع خبر لعل قرار دیا۔ تو الحمدللہ جی آیت ہماری میچ ہو گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، اور اب آخر میں ہم اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں کہ عبدالسلام صاحب نے کس طرح سے اپنے الفاظ میں اس آیت کا ترجمہ کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا بچو ما بین ایدیکم وما خلفکم، اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 45 بھی ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔